عزیزان گرامی، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ ہے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید حاضر ہوتا ہے۔ حاضر ہونے کے بعد میں عرض کرتا ہے، اے میرے پیر، اے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ میرے عزیزو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اتنی طاقت عطا فرمائی، اللہ رب العزت نے انہیں اتنی پاور عطا فرمائی کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی کہتے تھے اس کام کو پروردگار عالم کر دیا کرتا تھا، کیونکہ غوث اعظم اللہ کے محبوب ولی ہیں۔ غوث اعظم سے اللہ بھی محبت فرمایا کرتا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بہت ہی طاقت اور پاور عطا فرمائی۔ عزیزان گرامی، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بہت ہی شان عطا فرمائی۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ ہے، آپ کا ایک مرید حاضر ہوتا ہے۔ حاضر ہونے کے بعد میں عرض کرتا ہے، اے حضور، میں نے خواب دیکھا ہے، میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے باپ کو عذاب دیا جا رہا ہے، میرا باپ عذاب میں مبتلا ہے، میرے باپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دی جا رہی ہیں۔ حضور دعا کر دیجئے کہ اللہ میرے والد گرامی کی بخشش کر دے، اللہ میرے والد گرامی کو معافی کا پروانہ عطا فرما دے۔ تو غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے جوان، بتاؤ کیا کبھی تمہارے باپ میرے مدرسے کے دروازے سے نکل کر کے گئے تھے؟ تمہارے باپ میرے مدرسے کے دروازے سے نکل کر کے گئے تھے؟ کیا کبھی تمہارے باپ میرے مدرسے سے گزر کر کے گئے تھے؟ عزیزان گرامی، تو اس نے اس بات میں جواب دیا، اس میں کہا ہاں، میرے والد گرامی آپ کے مدرسے سے روزانہ نکل کے جایا کرتے تھے، روزانہ یہاں سے نکل کر کے جایا کرتے تھے۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کری، اے رب قدیر، اس کے باپ کو معاف کر دے، اے رب قدیر، اس کے باپ کو بخش دے۔ عزیزان گرامی، غوث اعظم کا دعا کرنا تھا۔ اب وہ جوان اپنے گھر پر گیا، جانے کے بعد پھر اس نے خواب دیکھا، تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ اب اس کے باپ کو بخش دیا گیا ہے، اس کے باپ کو معاف کر دیا گیا ہے، اب اس کے باپ کو عذاب نہیں دیا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، وہ فوراً خوش ہوا، دوڑا دوڑا آیا پھر غوث اعظم کی بارگاہ میں۔ آنے کے بعد کہتا، حضور آپ کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے۔ پہلے میرے باپ کو عذاب دیا جا رہا تھا، پہلے میرے باپ کو عذاب دیا جا رہا تھا، میرا باپ عذاب میں مبتلا تھا، لیکن اب میرے باپ کو معاف کر دیا گیا ہے۔ میں نے خواب میں اب دیکھا ہے کہ میرے باپ کو عذاب نہیں دیا جا رہا ہے، بلکہ میرے باپ کو بخش دیا گیا ہے۔ تو غوث اعظم نے ارشاد فرمایا، غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں، ارے جو میرے مدرسے سے ایک بار نکل کر کے چلا گیا، جو میرے مدرسے سے ایک بار گزر کر کے چلا گیا، تو میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے ان سب کو معافی کا پروانہ عطا فرماؤں گا، میں سب کے لیے دعا کروں گا اور اللہ ان سب کو معافی کا پروانہ عطا فرمائے گا۔ تو میرے عزیزو ذرا سوچئے، ارے جو غوث اعظم کے مدرسے سے ایک بار گزر کر کے چلا جائے، جو شخص غوث اعظم کے مدرسے کے دروازے سے ایک بار گزر کر کے چلا جائے، تو غوث اعظم دعا کر کے اس انسان کو بخشوا سکتے ہیں۔ تو ذرا سوچئے، جو غوث اعظم کی بارگاہ میں بیٹھتا ہوگا، جو غوث اعظم سے پیار کرتا ہو، جو غوث اعظم سے محبت کرتا ہوگا، غوث اعظم سے پیار کرنے والا، پھر اسے عذاب کیسے دیا جا سکتا ہے، اس کو عذاب میں کیسے مبتلا کیا جا سکتا ہے؟ ارے جو غوث اعظم سے محبت کرنے والا ہوگا، پھر اللہ اسے کیسے عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے؟ ارے غوث اعظم کے مدرسے کے دروازے سے اگر کوئی گزر جائے تو اللہ اسے معافی کا پروانہ عطا فرما رہا ہے، تو پھر غوث اعظم سے محبت کرنے والے کو اللہ جنت کا حقدار بنائے گا، اللہ رب العزت اسے بھی معاف فرما کر اللہ اسے جنت کا حقدار بنائے گا۔ تو میرے عزیزو، یہ شان ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے
پھر جو پیار کرنے والے ہیں غوث اعظم سے، غوث اعظم سے محبت کرنا، میرے عزیزو غوث اعظم سے پیار کرنا، اس لیے تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں جو میرا سچا غلام مجھ سے محبت کرنے والا اگر مجھ سے محبت کرتا ہوا مر گیا تو اللہ رب العزت اسے معاف فرمائے گا، اللہ رب العزت اسے بخشش کا پروانہ عطا فرمائے گا، اللہ رب العزت اسے جنت کا حقدار بنائے گا۔ اور غوث اعظم کی شان یہ دیکھیے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو رسوا کرنا چاہتا ہے اللہ خود ان لوگوں کو رسوا کر دیتا ہے۔ بغداد شریف کے اندر 100 فقہا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یعنی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امتحان لینے کے لیے کہ یہ عبد القادر اپنے چرچے کرا رہے ہیں، یہ عبد القادر ان کا بہت نام ہے، چلو ہم ان کا امتحان لیتے ہیں۔ 100 فقہا غوث اعظم کی بارگاہ میں آئے غوث اعظم کا امتحان لینے کے لیے۔ اب دیکھیے اللہ کی شان و قدرت، عزیزان گرامی جیسے ہی آئے غوث اعظم کی بارگاہ میں، غوث اعظم کے سامنے وہ بیٹھے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی کرسی پر جلوہ فروز ہوئے تو عزیزان گرامی ایک ایسا نور نکلا غوث اعظم کے دل سے، غوث اعظم کے سینے سے ایسا نور نکلا، ایسا نور نکلا کہ وہ 100 فقہا جو تھے وہ کیا دیکھتے ہیں، ایسا نور نکلا وہ 100 فقہا کرام کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے سینوں میں جتنا علم تھا وہ سارا علم سلب ہو گیا، ان کے دل علم سے خالی ہو گئے، ان کے سینے علم سے خالی ہو گئے۔ عزیزان گرامی اب وہ سوچنے لگے یار ہم کیا کریں، ہم تو امتحان لینے آئے تھے غوث اعظم کا، ہم تو امتحان لینے آئے تھے عبد القادر کا، لیکن اب ہمارے سینوں میں تو علم نہیں ہے، ہم کیا سوال کریں، ہم کیا پوچھیں ان سے، جو ہم پوچھنے آئے تھے وہ تو اب ہمارے ذہنوں میں بھی نہیں رہا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرسی پر جلوہ فروز ہوئے، غوث اعظم جلال میں آتے ہیں، غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں اے فقہاء کرام سنو، تم کیا سمجھ رہے تھے، تم میرا امتحان لینے آئے تھے، ارے سنو اب میں تمہیں خود بتا رہا ہوں۔ غوث اعظم نے ان کے سوالوں کو بھی بتایا جو وہ پوچھنا چاہتے تھے اور ان سوالوں کے جواب بھی غوث اعظم نے خود دیے۔ جیسے ہی 100 فقہا نے دیکھا تو فوراً قدموں میں گر گئے، کہا کہ حضور ہمیں معاف کر دیجئے، ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں، ہم آپ کا امتحان لینا آئے تھے لیکن اللہ نے ہمیں خود رسوا کر دیا ہے۔ تو دیکھیے یہ شان ہے غوث اعظم کی، ارے جو غوث اعظم کو رسوا کرنا چاہتا ہے اللہ خود اسے رسوا کر دیتا ہے، کیونکہ غوث اعظم اللہ کے محبوب ولی ہیں، غوث اعظم سے اللہ محبت کرتا ہے، غوث اعظم سے اللہ پیار کرتا ہے۔ جو غوث اعظم کو رسوا کرنا چاہتا ہے اللہ خود اسے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ تو میرے عزیزو یہ شان ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو غوث اعظم سے جو محبت کرتے ہیں، اللہ والوں سے جو محبت کرتے ہیں تو ان کے لیے تو بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن کچھ لوگ جو اللہ والوں کی توہین کرتے ہیں، اللہ والوں کو برا بھلا کہتے ہیں، اللہ والوں کو گالیاں دیتے ہیں، جبکہ میرے عزیزو اللہ والوں کی شان تو یہ ہے کہ اللہ نے انہیں اتنی طاقت عطا فرمائی ہے، اللہ نے انہیں اتنی پاور عطا فرمائی ہے۔ اللہ قرآن میں بھی ارشاد فرما رہا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اسے دنیا کا کوئی خوف نہیں، صرف وہ اللہ سے ڈرتا ہے، دنیا کی کسی چیز سے وہ نہیں ڈرتا۔ اللہ نے انہیں بہت طاقت پاور عطا فرمائی ہے۔ اب دنیا کے اندر کچھ منکر ہیں جو اللہ والوں کی طاقت اور پاور کے منکر ہیں، اللہ والوں کو نہیں مانتے۔ بغداد شریف کے اندر اسی طریقے سے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غوث اعظم کی شان یہ کہ آپ کا دور دور تک چرچا، تو کچھ منافق جنہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان برداشت نہیں ہوتی، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ پاور انہیں برداشت نہیں ہوتی، کچھ منافق آئے، کہا چلو ہم عبد القادر کو رسوا کرتے ہیں۔